السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا مسجد کے اندر آنا، سننا، سنانا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ پیارے سامعین اور ناظرین اور سامعات، آج میں آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت ہی حساس موضوع، بہت زیادہ اہمیت کا حامل موضوع آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بہترین اسوہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم سب کے لیے آئیڈیل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بھائیوں، جناب محمد کریم علیہ السلام ایک دعا بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس دعا کے الفاظ بڑے اہم ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ میرے نبی وہ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا بھی سنیں اور انشاءاللہ اس دعا کے اندر ایک ایسی چیز سے میرے نبی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر 6369 نمبر کے اوپر 6369، اسی طرح ابو داؤد کے اندر 1541 کے اوپر، ترمذی کے اندر 3484 نمبر کے اوپر اور نسائی کے اندر 5452 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی کی یہ دعا موجود ہے۔ اور میں نسائی کی حدیث نمبر 5452 یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کے عظیم صحابی، آپ کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوات لا يدعوهن اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدین وغلبۃ الرجال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کی جو عادت کے اندر دعائیں شامل تھی، اللہ کے نبی ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے اندر میرے نبی کی یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدین وغلبۃ الرجال، یہ دعا میرے نبی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس دعا کے اندر میرے نبی مختلف چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، غم، فکر، عاجزی اور بے بسی، بخل اور قرض، ان چیزوں سے میرے نبی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اس دعا کو یاد بھی کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کی عربی یاد کریں اور اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کریں۔ میں اس دعا کے اندر ایک ایسے لفظ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے والدین، کہ میرے نبی قرض سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی
بے شمار ایسی دعائیں ہیں جن کے اندر جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے قرض کے معاملے میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں نسائی کے اندر 5468 نمبر کے اوپر 5468 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والماثم والمغرم۔ اللہ کے نبی قرض سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیں نسائی کے اندر 5456 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سید عائشہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما تتعوذ من المغرم، کہ میرے نبی اکثر اوقات قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، بہت زیادہ اللہ سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ میں محمد قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری بیوی فرماتی ہیں ایک دن میں نے پوچھ لیا، ہمت کر کے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا، قلت یا رسول اللہ ما اکثر ما تتعوذ من المغرم، اللہ کے نبی آپ قرض سے اتنی زیادہ کیوں ڈرتے ہیں، اتنی زیادہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، بار بار اللہ سے کہتے ہیں کہ میں محمد قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں بات سنیں، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال من غرم حدث فکذب ووعد فاخلف، فرمایا جو بندہ مقروض ہوتا ہے، جس کے ذمہ قرض ہوتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے محترم بھائیوں ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو قرض لے جاتے ہیں، جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، فلاں تاریخ کو جب وہ دن آتا ہے پھر اگلے دن کارا، یعنی جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کے اندر اور ساتھ وعدہ خلافی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں قرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، حد الوسع جہاں تک ممکن ہو اس نحوست سے بچیں۔ یہ قرض کی ایسی نحوست ہے کہ انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، اب جس انسان کے اندر جھوٹ آ جائے میرے محترم بھائیوں ذرا سوچئے اس کی شخصیت کتنی داغدار ہوگی، لوگ اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، جھوٹ بھی آ جاتا ہے اور وعدہ خلافی بھی آ جاتی ہے، یہ دونوں بہت بڑی خطرناک ترین بیماریاں، اللہ سے دعا ہے اللہ میں محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں قرض کی نحوست کے حوالے سے دیکھیے ہم جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دیکھتے ہیں، نسائی کے اندر 4696 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رجلا من الانصار اتي به النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليصلي علیہ، ایک انصاری آیا، ایک انصاری کا غالباً اس کی میت تھی، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ دیں۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان علیکم صاحبکم دینا، کہ آپ کے ساتھی کے اوپر قرض ہے، اس کے ذمہ قرض ہے، تو فقال ابو قتادہ انا اتکفل بہ، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ اس میت کا قرض میں ادا کروں گا۔ میرے نبی نے یہاں تک بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں قال بالوفائی، کیا پورا قرض ادا کرو گے جو اس کے ذمے ہے، سارے کا سارا ادا کرو گے؟ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں بالوفائی، ہاں اللہ کے نبی میں اس کا پورا قرض ادا کروں۔ پھر میرے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ میرے محترم بھائیوں اتنا ضروری ہے یہ معاملہ، قرض والا معاملہ، اس حد الوسع بچے جہاں تک ممکن ہو۔ میرے محترم بھائیوں قناعت کرتے ہوئے چادر، جیسے کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، کہ اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت اور اپنی وساطت کو دیکھ کر انسان خرچ کرے، کوشش کرے کہ میں قرض سے بچوں۔ میرے محترم بھائیوں بڑی خطرناک بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذمہ قرض ہو اور اسی اسنا کے اندر ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 2298 نمبر کے اوپر، 2298 نمبر کے اوپر، نسائی کے اندر بھی 1964 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے،
جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی میت آتی تو آپ سب سے پہلے پوچھتے اس کے ذمہ قرض تو نہیں؟ اگر جواب ہوتا قرض ہے تو فرماتے کہ اس نے قرض ادا کرنے جتنا مال چھوڑا ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ اس نے مال چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَانْ صَلَّى، پھر اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھتے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ اس کے پاس اتنا مال اس نے نہیں چھوڑا کہ اس کا قرض ادا ہو سکے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، آپ فرماتے مسلمانوں سے کہ آپ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ میرے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں یہ دیکھیں کہ اتنی قرض کی نحوست ہے کہ میرے نبی ایسے انسان کو ناپسند کرتے تھے، اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمے قرض ہوتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں آج دیکھیں میرے محترم بھائیوں، بار بار لوگ قرض لیتے ہیں، قرض کے اوپر قرض لیتے ہیں، ایک سے لیا پھر دوسرے سے لیا پھر تیسرے سے لیا، لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں۔ کتنا انسان معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جو قرض کے اوپر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آگے دیکھیے جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، کہ جب اللہ نے آپ کے اوپر فتوحات کا دروازہ کھول دیا، مال غنیمت عام ہو گیا، حالات اچھے ہو گئے، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال انا اول بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں مومنوں کی جانوں پر، کہ میں اب فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی، اب جو بھی مسلمان فوت ہوگا جس کے ذمے کوئی قرض ہوگا، میں محمد کی ذمہ داری کو اس کا میں قرض ادا کروں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنے عظیم نبی ہیں ہمارے، کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے، کس قدر مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ کہا کہ اب میری ذمہ داری ہے، اور فرمایا وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثَتِهِ، اور جو مال چھوڑ کے مرا، مال چھوڑ کے دنیا سے گیا، پھر ذمہ داری اس کے وارثوں کی ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کریں۔ میرے محترم بھائیوں کتنے لوگوں کو ہم معاشرے کے اندر جانتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے، ان کے ذمے لوگوں کے قرض تھے، کوئی چیز لی ہوئی تھی اس کے پیسے ادا نہیں کیے، دنیا سے چلے گئے۔ اب کوئی اللہ ماشاءاللہ کو اولاد نیک ہو تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اپنے والد کا قرض اتار دیں، تو کون اتارتا ہے؟ پیارے بھائیوں اپنے معاملات کو صاف شفاف رکھیں۔ قرض لیا ہے کسی سے لیا ہے تو اس کو لکھ کے رکھیں، لکھ کر رکھیں، آپ کے گھر کے ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی نگاہوں کے اندر بھی یہ بات ہو کہ فلاں کا ہم نے قرض دینا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بڑا ہی اہم معاملہ ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے، ذرا سنیے آپ کی آنکھیں کھل جائے گی۔ صحیح مسلم کے اندر 1885 نمبر کے اوپر، اسی طرح 4880 نمبر کے اوپر، یہ دو نمبر ہے، ایک انٹرنیشنل نمبر ہے، دوسرا نمبر ہے، اس جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انہ قام فیما فذکر لهم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے اور بات ہو رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، ایمان کی، جو بڑے بڑے افضل اعمال ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایای، صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی اگر میں میدان مقتل کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر غیر مدبر۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تو صبر کرنے والا ہوگا، ثواب کی نیت کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا، پیٹھ نہیں دکھائے گا، تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی اللہ کے نبی یہ باتیں بیان فرما رہے تھے، آپ نے پھر پوچھا کہ وہ بندہ کہاں جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا مسئلہ پوچھا؟ اس نے یہی بات دہرائی ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایای، کہ اگر میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کیف قلت، فرماتے ہیں الا الدین، میرے صحابی میرے امتی قرض معاف نہیں ہوگا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر
قرض معاف نہیں ہوگا ابھی مجھے فَإِنَّ جبریل علیہ السلام قال لی ذلک، جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اتنا اہم ترین معاملہ ہے میرے محترم بھائیوں، قرض سے بچیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، خود بچائیں، یہ بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور آخری حدیث دیکھیں میرے محترم بھائیوں، بڑی سننے والی ہے، نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 4688 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت محمد بن جعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنا جلوسا عند رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس تشریف فرما تھے۔ ماشاءاللہ کیا سین ہوگا، سبحان اللہ، کتنا عظیم منظر ہوگا جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے اہل ایمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرفع رأسہ الی السماء، میرے نبی نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، ثم وضع راحتہ علی جبہتہ، پھر میرے نبی نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی کے اوپر رکھا، اور ساتھ میں نبی فرماتے ہیں ثم قال سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اللہ پاک ہے کتنا سخت حکم نازل ہوا ہے، کتنی سخت بات نازل ہوئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس دن تو ہم خاموش رہے، پھر اگلے دن کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سی سخت بات نازل ہوئی تھی، وہ کون سا سخت حکم نازل ہوا تھا کل؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، میرے نبی قسم اٹھا کے بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں محمد قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے علیہ السلام۔ بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے میرے نبی قسم اٹھا رہے ہیں، میرے نبی قسم نہ بھی اٹھاتے تو آپ کی بات قسم جیسی تھی، لیکن پھر بھی میرے نبی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ۔ جناب محمد کریم علیہ السلام 3 دفعہ فرماتے ہیں میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اور اس کے اوپر قرض ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما دخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں محترم بھائیو، جناب محمد کریم زبان ان کی زبان سچی زبان ہے، نعت کے وہی فرما رہے ہیں کہ جس کے ذمے قرض ہوگا وہ 3 مرتبہ بھی اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش فرما لے اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو آج ہم اس کو بہت کم حیثیت دیتے ہیں، بہت کم اہمیت دیتے ہیں، کوئی بات نہیں دے لیں گے، ہوا تو دے لیں گے، کہیں جا رہے ہیں کتنی لوگ باتیں کر جاتے ہیں، آگے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس نے قرض لینا ہے، جو قرض لے چکا ہے اور جس کا قرض دینا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ مقروض آگے سے باتیں کرتے ہیں، آگے سے باتیں ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں، لڑائی جھگڑے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دے لیں گے ہم جا رہے ہیں کہیں۔ میرے محترم بھائیوں میرے نبی کی بات سن لیں کہ جان قربان کرنا اللہ کے راستے میں کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے کہ اپنا خون اللہ کے راستے میں پیش کرنا، خود اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا دین کے لیے کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کی اس نیکی کے باوجود بھی قرض معاف نہیں ہو رہا، اس وقت تک جنت کے اندر داخلہ نہیں ملے گا جب تک قرض ادا نہیں ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کی طرف توجہ کریں، قرض سے بچیں۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر 6369 نمبر کے اوپر یہ دعا موجود ہے، اس دعا کو یاد کیجئے، اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا کو محترم بھائیوں کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ قرض سے بھی بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، بخل سے بچیں گے، اور انشاءاللہ غم و فکر سے بچیں گے، بے بسی سے بچیں گے، انشاءاللہ لوگ آپ کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، اللہ کی پناہ کے اندر رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔